الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کے 12ویں رکوع کی پہلی آیت اور سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایک نئے عنوان کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ چنانچہ آج 18 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 20 مئی 2022 اس سلسلے کی اگلی نشست بعنوان حضرت امیر معاویہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، میری غلامی اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، اور نہ صرف محبت فرمائے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ
بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جمیع انسانوں کو مخاطب فرمایا۔ اس میں صرف مومنین مخاطب نہیں ہیں، صرف بت پرست جو اس زمانے میں موجود تھے مشرکین مکہ، صرف وہ مخاطب نہیں ہیں، یہود جو اس زمانے میں تھے، اگرچہ شان نزول میں ان کا تذکرہ ہے کہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی وحدانیت اختیار کرنے کا کہتے تھے، اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہتے تھے، تو وہ آگے سے کہتے تھے بھی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، نحن احباء، نحن ابناء اللہ و احباء، کہ بھائی ہم تو اللہ کے اتنے قریب ہیں جیسے بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، اتنی وہ ہم سے محبت کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں آپ کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح وہ کہتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے تھے، دم بھرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو رد فرمایا، ریجیکٹ کر دیا، فرمایا بے شک جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے اور میرا یہ نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اس نے دعوت نہیں دی تھی، جب تک تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان پر ایمان کافی تھا تمہارے، لیکن اب میرا نبی آ گیا ہے، آخری نبی آ گیا ہے، جس نبی کی بشارت موسیٰ نے دی ہے، عیسیٰ نے دی ہے علیہم السلام، اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، وہ اب آ گئے ہیں، تو اب ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اگر تم اللہ کی محبت کا واقعی دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، آپ ان سے فرما رہے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں، اور جب تک قرآن دنیا میں نازل ہوا اور جب تک رہے گا، تب تک کے لیے ہر طبقے کے لیے یہ دعوت ہے کہ جو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو آپ جانتے ہیں اس آیت کے سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبت رسول، عشق رسول کی وہ مثالیں قائم کی کہ دنیا حیران ہے کہ صحابہ کرام کا عشق رسول صحابہ کے بعد کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا جیسا انہوں نے عشق کے معاملات کیے۔ بہرحال تمام صحابہ کرام کے حوالے سے تو میں اس وقت آپ کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، میرا چونکہ موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے، تو میں صرف انہی کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ کبھی موقع لگا تو محبت رسول کے حوالے سے صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، علماء کے واقعات، عام لوگوں کے واقعات، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باری باری مختلف نشستوں میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں حضرت میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آپ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے، آپ کاتب وحی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ہدایت لیتے تھے اور لکھتے تھے۔ جب آپ لکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قلم یوں لکھو، فلانا حرف ایسے لکھو، فلانا ایسے لکھو، تو آپ بہت قریب تھے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی نشستوں میں سے ایک نشست میں کہا کہ دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ پارٹ ٹائم آ کے کرتے تھے کام، لیکن حضرت امیر معاویہ صبح شام آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے کتابت قرآن کے وقت۔ تو جو بندہ جتنا کسی کے قریب رہتا ہے اس کی محبت اتنی زیادہ اس کے دل و دماغ میں، روح میں اتر جاتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ چونکہ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ میں، ان کی روح میں، ان کی جسم و جان میں سرایت نہ کر گئی ہو۔ تو آپ بھی سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ اب ان کی کچھ ایسے واقعات
میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے ان کے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ادب احترام پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پانے والی چیزوں کے حوالے سے ان کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب آپ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اپنی بادشاہی کے دوران تشریف لائے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کعبے تشریف لاتے تھے تو کس جگہ کھڑے ہو کر نفل پڑھا کرتے تھے، وہ جگہ مجھے بتا دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خانہ کعبہ کی جو فلاں دیوار ہے اس دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا منہ فلانی طرف کر لو اور وہاں سے اتنے اتنے قدم یا 2-3 ہاتھ کے فاصلے پہ تھوڑا سا اس طرف ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف پھر منہ کر لو اور اس کے بعد وہاں نفل پڑھو۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے اور وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ پر کھڑے ہو کر نفل ادا کیے، اور اس کے بعد جب کبھی بھی آپ مکے تشریف لاتے عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تشریف لاتے تو آپ لازماً اس جگہ پر کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا محبت کا ایک انداز تھا، ورنہ خانہ کعبہ کی پوری اس جگہ میں کہیں پہ بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، سب جگہ ایک ہے، لیکن آپ خاص وہ جگہ چن کر تشریف لے گئے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نفل ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح ایک بار آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ تمام باتیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک اور ان کے جو جو تبرکات بی بی صاحبہ کے پاس موجود ہیں ان سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہمیں دے دے، ہم جو ہے وہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بندہ گیا اور جا کے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی اور یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تمام چیزیں جو ان کے پاس موجود تھیں وہ باہر بھجوا دی۔ وہ شخص لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا تو آپ نے حصول برکت کے لیے اس چادر کو لے کے اپنے پورے جسم پہ اوڑھ لیا، جیسے بکل مار لیتا نا آدمی، پوری اوڑھ لی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی برکتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک پیالہ منگوایا اور اس پیالے میں وہ جو بال تھے آپ کی داڑھی شریف کے جو تراشے ہوئے تھے، منہ مبارک جس کو کہتے ہیں، وہ لے کر اس برتن میں ڈالے اور اس برتن میں پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد اس کو ہلایا، ہلانے کے بعد اس پانی کو تبرک کے طور پر پینا شروع اور پینے کے بعد پھر اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر تھوڑا پانی لے کر اپنے پورے جسم پر ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی برکت مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ سارا سامان واپس بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف واپس انہوں نے بھجوا دیا، جو برکتیں لینی تھی وہ برکت آپ نے حاصل فرمائی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کرتے تھے، برکتیں حاصل کرتے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات سے اور آپ کے تبرکات سے کتنا فیض صحابہ کرام نے حاصل کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر بولا جا سکتا ہے، اور کتنے ہی درجنوں واقعات اس کے موجود ہیں۔ تو بزرگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، فوائد حاصل کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے، اور قرآن کی چند آیات سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ بہرحال جب کبھی اس کا موقع لگا تو اس پر میں یہ گفتگو آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہوئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں، وقت بہت انہوں نے قریب گزارا ہے، اور صحابہ بھی گزارتے تھے لیکن یہ بہت خدمت میں رہتے تھے۔ اچھا، اب نبی اکرم سے صحابہ کرام نے نماز سیکھی، اور نماز سیکھنے کے بعد وہ نمازیں پڑھتے تھے اپنے اپنے طور پہ، جو بھی جماعت میں شریک ہو گئے، گھروں میں پڑھ لی، بعد میں سنتیں پڑھ لی، نوافل پڑھ لی، وغیرہ وغیرہ نمازیں پڑھتے رہتے۔ عمر پوری انہوں نے اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دی، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، لیکن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب دمشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اور ملاقات کی، تو وہاں پر نماز کا وقت ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، تو وہ لوگ جو ساتھ میں آمنے سامنے بیٹھتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت امیر معاویہ سے پوچھنے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، وہ کون سا لباس پہنتے تھے، کس طرح لباس پہنتے تھے، کھانا کس طرح کھاتے تھے، مختلف اوصاف، نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، سوال کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے رہے وضو ایسے کرتے تھے، کپڑے اس طرح کے پہنتے تھے، کھانا اس طرح کھاتے تھے۔ پھر جب نماز کا سوال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہے کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو امیر معاویہ کو دیکھ لو، امیر معاویہ ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے، جس طرح سکون کے ساتھ آپ ہاتھ باندھتے تھے، جس طرح آپ انگلیاں رکھتے تھے، جس طرح آپ کی نظر سجدے کی طرف ہوتی تھی، جس طرح آپ سیدھے کھڑے ہوتے تھے، جس طرح آپ رکوع میں جا کے جتنا وقت لگاتے تھے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جتنا وقت لگاتے تھے، سجدے میں جتنا وقت لگاتے تھے، جلسے میں جتنا وقت لگاتے تھے، اتحیات میں جتنا وقت لگاتے تھے، ہو بہو اگر کسی کو نقل کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جھلک اس میں نظر آئے، امیر معاویہ کی نماز کو دیکھ لیا کرو، امیر معاویہ ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہی نماز پڑھتا ہے۔ دیکھو، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو، جو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیت میں ان کے طریقے پر ہی اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے تھے۔ نماز اللہ کی، انداز محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار کرتے۔ دیکھ لیجئے، اتنی محبت تھی آپ کو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے اپنے پاس ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی موقع پر آپ نے بال کاٹے تھے نا، جسے حجامت بنائی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں سے کچھ بال انہوں نے اپنے پاس تبرک رکھ لیے تھے۔ وہیں پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے کہا کہ میرے ناخون بھی تراش دو، تو آپ نے ان کے ناخون بھی تراشے تھے، اور وہ ناخون بھی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں آپ کے پاس تھیں، جیسے ٹوپی سمجھ لیجئے، کوئی دھاگا سمجھ لیجئے، کوئی کپڑا سمجھ لیجئے، اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس تھیں۔ کوئی کھانے پانے کی چیزیں، جیسے میں کوئی کھجور کھا رہا ہے، کھجور کھانے کے بعد جیسے گٹھلی نیچے رکھ دی، تو انہوں نے گٹھلی اٹھا کے رکھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ میں یہ گہی لعاب لگا تو اس کی برکتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح مختلف بیج والی چیزیں، جیسے آدمی کھاتا ہے بیج نکال کے رکھ دیتا ہے، تو یہ تبرک وہ اٹھا کر اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اس طرح ان کے پاس بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول دیکھیے، بے شک نمازی، پرہیزگار، صحابی رسول، جنگی کارنامے، اور جناب اللہ کے دین کی کتنی خدمت کی، اس کے باوجود جب آپ کی موت کا وقت آیا
تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ میری وصیت سن لو، اس لیے کہ مجھے اب نہیں لگتا کہ میں زندہ رہ سکوں گا۔ میری وصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیض میرے پاس رکھی ہوئی ہے، فلانی صندوق کی فلانی جگہ میں قمیض پڑی ہوئی ہے، مجھے کفن دیتے وقت وہ قمیض پہنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی قمیض مجھے پہنانا کفن کے طور پہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ کرتا پہنا تھا اور تلوار یا پاجامہ پہنا تھا، تو اس کو باندھنے کے لیے آپ کو باندھتے ہیں کہ ازار بند ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ ناڑا بولتے ہیں، ازار بند، وہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کفن کو باندھا جاتا ہے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ازار بند میں گانٹھ لگائی جائے۔ پھر جب مجھے قبر میں رکھ لو تو اس کے بعد میرے ناک پر، میرے منہ پر اور میری آنکھوں پر، یعنی میرے منہ پہ جب میں ایسے لیٹا ہوں، میرے منہ پر اور میری آنکھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی کے کچھ بال میرے پاس پڑے وہ رکھ دینا، اور میری آنکھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن جو ہیں وہ رکھ دینا، اور اس کے بعد میرے کفن کو میرا منہ بند کر دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وصیت کر، تبرکات سے فیض لینے کا کتنی زبردست آپ دلیل دے رہے ہیں صحابی رسول ہو کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں تبرکات میرے پاس موجود ہیں، میں مر جاؤں تو میری قبر میں وہ چیزیں رکھنا، تاکہ قبر کے اندر، حشر کے اندر ان چیزوں سے میں برکتیں حاصل کر سکوں۔ اب اس کو آپ وسیلہ سمجھ لیجئے، اس کو آپ واسطہ سمجھ لیجئے، اس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ چیزیں پیش کر کے اس سے فوائد اٹھانا سمجھ لیجئے، آپ جو بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ سکھا گئے کہ اگر کسی کے پاس تبرکات ہوں تو وہ اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکتا ہے۔ تو تبرکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جیسے بعض لوگ جو ہیں عمرے پہ جاتے ہیں تو جس 2 چادروں میں احرام میں وہ عمرہ کرتے ہیں، اس کو وہاں زمزم کا جو کنواں ہے وہاں اس میں دھوتے ہیں، دھونے کے بعد اس کو پھر پہنتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد واپس لاتے ہیں اسی زمزم کے پانی میں دھلے ہوئے میں، پھر لا کے گھر پہ رکھ دیتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں اس کو میرا کفن بنانا ہے، کیونکہ کفن میں 2 چادریں ہی ہوتی ہیں نا، اسی کو قمیض بنانا، اسی کو میرا لفافہ بنانا، اسی کو میری جو ہے نا وہ ازار بنانا۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض دیوانے محبت والے وہ کیا کرتے ہیں، جب حاضری میں مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ مدینے کی خاک، مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں اپنے ساتھ، پڑیا میں، تھیلی میں ڈال کے، اور وہ وصیت کرتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر میں جب مجھے کفن پہناؤ تو وہ خاک مدینہ میرے چہرے پر، میرے سینے پر ڈال دینا، کہ میں جب میں حشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، قبر میں جب منکر نکیر آئیں تو میرے منہ پر خاک مدینہ دیکھ کر شاید مجھ پر مہربان ہو۔ تو یہ وسیلوں سے اور تبرکات سے فائدہ اٹھانے کی یہ طریقے اور دلیلیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کی ایک دلیل تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اپنے دور بادشاہت میں پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کافی حد تک ملتا ہے، ہم شکل ٹائپ سمجھیں، بہت اس کی شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ بات پتہ چلی، اب یہ کیوں مطلب جو ہے وہ ہم شکل مشہور ہوا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 30 40 50 سال ہی ہوئے تھے اس وقت، اور اتنی عمر کے لوگ تو وہاں موجود تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو آپ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کہا اس شخص کو فوراً
اس کے پاس جاؤ، اس کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ میرے پاس دمشق بھیجو۔ اب جناب وہ بڑی عزت و اکرام سے جب دمشق آیا تو حضرت امیر معاویہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب پتہ چلا کہ وہ آیا تو وہ دربار میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر نیچے اتر گئے، اور جب وہ اندر آیا وہ بندہ، آپ فوراً آگے بڑھے، اور جب اس نے دیکھا تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی شکل اس کی تھی، کیونکہ امیر معاویہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا۔ فوراً آگے بڑھے اور آگے جا کے اس کو سینے سے لگایا، اس کے کبھی ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی گال کو چومتے ہیں، جیسے عربی ایک دوسرے کو چومتے ہیں، محبت سے کبھی گندے کو چومے، کبھی اس کے ہاتھ کو چومے، اور بڑی محبت کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے، اتنی محبت حضرت امیر معاویہ۔ پھر اس کے بعد بڑے انعام و اکرام سے اس کو نوازا، پھر اس سے کہا اگر آپ کہیں تو یہیں پر میں آپ کو کوئی جاگیر دیتا ہوں، آپ میرے پاس یہیں رہیں، اپنے گھر والوں کو بلا لیں، اپنے پورے خاندان کو ہی بلا لیں، میں آپ کے یہاں انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، لیکن میں اپنے علاقے میں ہی خوش ہوں، بس مجھے وہیں پر ہی مجھے رہنے دیا جائے۔ تو آپ نے پھر حکم نامہ بھیجا کہ اس کو اچھی جگہ دے کر ایک اچھے مکان میں ٹھہرایا جائے، اور پھر اس سے کہا کہ جب جب مجھے آپ کی ضرورت پڑے، اگر میں آؤں تو مجھے اپنی زیارت کرائیے گا، اور کبھی میں اپنی سلطنت کے معاملات کی وجہ سے مصروف رہوں، آپ کو بلاؤں تو مہربانی کیجیے گا کہ مجھے اپنی زیارت کرا دیجیے گا، اس لیے کہ آپ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آ جائے، آپ کے چہرے میں نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ اتنی آپ کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور میں اپنی نشستوں میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ حضرت امام حسن امام حسین دونوں بھائی آپ کے پاس آتے تھے، وظائف وغیرہ آپ نے مقرر کر رکھے تھے، تو حضرت حسن اور امام حسین دونوں جب آتے تھے تو آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، بار بار گلے ملتے تھے، ان کے چہرے کو چومتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے، گالوں کو چومتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے، کندھے کو چومتے تھے، گردن کو چومتے تھے۔ حضرت امام حسین کو اتنا زیادہ وہ پیار نہیں دیتے تھے، بس خالی نارمل ہوتا تھا۔ تو آپ جب وہ چلے جاتے تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے آتے ہیں، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دونوں عزت کے لائق ہیں، لیکن آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، امام حسن ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہے، ان کی پوری شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، اس لیے میں ان کے اندر اپنے نبی کا عکس دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں ان کو چومتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے۔ تمہیں کیا معلوم، تم نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارے اندر وہ طرف، وہ محبت، وہ آگ کیسے ہو سکتی ہے، وہ عشق کیسے ہو سکتا ہے جو میرے اندر جل رہا ہے، جو میرے اندر عشق و محبت کی آگ جل رہی ہے وہ تمہارے اندر نہیں جل سکتی۔ جب امام حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے گزرے ہوئے لمحات یاد آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائی ہوئی بیٹھکیں یاد آ جاتی ہیں، ان کی بارگاہ یاد آ جاتی ہے، ان کے فرمودات یاد آ جاتے ہیں، ان کا مسکرانا یاد آ جاتا ہے، ان کا ہنسنا یاد آ جاتا ہے، ان کا جناب سونا مونا چودھری کے چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جب امام حسن کے اندر میں دیکھتا ہوں تو میری آگ اور بھڑک اٹھتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کو چومنے لگ جاتا ہوں۔ یہ تھی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ اتنا آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ تو وہ واقعات ہو گئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچھ احکام دیے ہوئے تھے، آپ نے ان احکام کی پاسداری کس طرح کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، کوئی دادا بن جاتا ہے، کوئی نانا جب بنتا ہے تو جب اس کے نواسے نواسی پوتا پوتی اس کے پاس آتے ہیں تو اب وہ دادا صاحب جو ہوتا ہے 50 سال کا، 55 سال کا، 60 سال کا، 75 سال کا، 70 سال کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پوتے پوتی گود میں لیتا ہے تو ان کے لیے گھوڑا بھی بن جاتا ہے، ان کے ساتھ بچوں جیسی حرکتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے، کبھی اپنے کو سوار کرا دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کھیلتا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت حبلہ بن سحیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ہی ان کے پاس گیا، تو آپ اپنی سیٹ پر جو دفتر ہے آپ کا، جو آپ کا آفس تھا یا آپ کا جو مسند تھی، وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ باہر جو لان ہے، جو ایک
بنا ہوا ہے، اس میں آپ تشریف لے جائیں، وہاں موجود ہے وہ، وہاں پر وہ آپ کو مل جائیں گے۔ چنانچہ وہ حبلہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ امیر معاویہ کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے اور امیر معاویہ گھوڑے کی طرح زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اکڑوں، اور گلے میں رسی ہے، اور رسی کی جو دوسری سرا ہے وہ بچے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں چل 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 میرے گھوڑے، چل میرے گھوڑے بچہ، اور امیر معاویہ اس بچے کے کہنے پر گھوڑے کی طرح دوڑتے ہیں اس باغ کے اندر، اس لون کے اندر۔ اب حبلہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین خلیفہ وقت، اتنا بڑا بادشاہ بچے کے سامنے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ بہت بڑے خلیفہ ہیں، آپ بڑے بادشاہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف چپ کر، بے وقوف چپ کر۔ اب جواب کیا دیا؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس بچہ ہو تو وہ بھی بچوں جیسی حرکتیں کر لیا کرے تاکہ بچے خوش ہو جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، وقت کا فرما روا، وقت کا بادشاہ، بڑی بڑی طاقتیں جس کے نام سے کانپتی ہیں، میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک بچے کے ہاتھ میں رسی دے کے اس کے آگے گھوڑا بناتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بچوں کے ساتھ رہو تو بچوں جیسی حرکتیں کر لیا کرو تو بچے تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھو فرمان نبوی کا کتنا احترام اور محبت، ادب، یہ میرے معاویہ کی شخصیت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، تو ایک مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی، ان کی قیادت میں ایک لشکر حضرت امیر معاویہ نے روم کی طرف بھیجا کہ تم لوگ جاؤ، روم والے بڑی سی شرارتیں کر رہے ہیں، ذرا ان کو جا کے سبق سکھاؤ۔ جب یہ سفر طے کرتے کرتے وہاں پہنچے، اب جیسے مثال میں آج کے حساب سے مثال دے رہا ہوں کہ وہ اکتوبر کے درمیان میں یا نومبر سے تھوڑا پہلے چلے، اب چلے تو چلتے چلتے آپ جانتے پہلے گھوڑوں پر خچروں پر سفر ہوتا، تو چلتے 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 مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، تو وہاں پہنچے تو دسمبر کی سخت سردیاں، دسمبر کی سخت سردیاں وہاں پر تھی، اور موسم اتنا ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا تھا کہ جگہ جگہ جو نا وہ برف پڑی ہوئی تھی اور چیزیں جمی ہوئی تھی۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یار یہ سردی تو ناقابل برداشت، تو آپ نے اپنے فوجیوں کو کہا بیک کرو، چلو واپس چلو، واپس چلو۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو یاد رکھ لیں، سن لیں کہ جب بھی کوئی فوج کہیں بھیجی جاتی ہے تو وہ اپنے کمانڈر، اپنے بادشاہ یا اپنے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتی، نہ آگے حملہ کر سکتی ہے نہ واپس آ سکتی، جب تک کمانڈر ان چیف کی طرف سے آرڈر نہ ہو۔ اگر آج کل تو وائرلیس کے ذریعے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، قاصد بھیجا جاتا تھا، آگے یہ مسائل ہے، کیا حکم ہے، کیا کریں، آگے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، کیا کریں، پھر وہ جواب آتا تھا، پھر وہ کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کوئی قاصد نہیں بھیجا اور فوج لے کر واپس آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے امیر معاویہ کی بارگاہ میں، جب واپس آیا تو امیر معاویہ غصے ہو گئے، یار تم نے تو فوجی جو اصولوں کے خلاف یہ کام کیا ہے، تمہیں تو میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، قاصد بھیجنا چاہیے تھا، میں حکم دیتا تب تم آتے، یہ تم نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے تمہیں سزا مل سکتی ہے، اس میں تم نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، تمہیں سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے اس نے کہا، حضرت جریر نے کہ حضور پہلے میری ایک بات سن لیجئے، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے کیجئے گا۔ فرمایا کہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو میرا اپنی فوج کو اس سردی میں آگے لے جانا ان پر رحم نہیں، ان پر ظلم ہوتا،
کہ وہ بیچارے سردی برداشت نہ کر پاتے، ٹھٹر کے مر جاتے، یا نقصان جانی نقصان ہوتا، بیمار ہو جاتے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ پتہ چلے میں 1000 یا 2000 لے کے جاؤں، واپس 4-5 ہی لے کے آؤں، باقی سب بیچارے ادھر شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، نقصان ہو جائے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لشکر کو واپس لے آیا تاکہ ان پر رحم ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم کھاؤ کہ تم نے خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خود فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا پھر تم نے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ خلاف ورزی تھی، کمانڈر چیف کے حکم کے بغیر سب کچھ کیے گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا مرتبہ، اپنے رول نہ دیکھے، فرمان مصطفیٰ کو دیکھا کہ فرمان مصطفیٰ سامنے آ گیا کہ ایسا ہے، تو اپنی اس قوانین کو، اپنے ان رولز کو پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ نبی کا فرمان تو سر آنکھوں پر ہوتا ہے، نبی کا فرمان سر آنکھوں پر۔ تو 2-3 واقعات اور بھی ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تمام صحابہ کرام محبت کرتے تھے، آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی صحابی سے پیچھے نہیں تھے۔ عشق رسول کی ایسی ایسی مثالیں آپ نے قائم کی کہ تاریخ کے ورقوں میں موجود ہیں، جو کافی گم گئے یا کچھ بدبخت قسم کے لوگوں نے گما دیے اور مٹا دیے، اور آپ کے اوپر فضول قسم کے جو ہے وہ آپ کے شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے جھوٹے سچے الٹے سیدھے واقعات بیان کر کے آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ورنہ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، محبت کرنے والا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔